بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد پونجا جناح کی جانب سے آپ کا نام محمد علی جناح بھائی تھا۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح اور والدہ کا نام مٹھی بھائی تھا، جو کراچی کے قریب وزیر مینشن منزل میں رہائش پذیر تھے۔ آپ کے دادا کا تعلق کاٹھیا واڑ جزیرہ نما گجرات میں گوندل ریاست کے پنیلی موتی گاؤں سے تھا۔ وہ گجراتی خواجہ نثاری اسماعیلی شیعہ مسلم پس منظر سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ پونجا جناح کو ان کے ہندوستانی پس منظر کی وجہ سے ایک نسلی مہاجر سمجھا جاتا تھا۔ وہ ایک تاجر تھے اور گوندل کی شاہی ریاست کے گاؤں پنیلی میں ٹیکسٹائل بنانے والوں کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کی ماں بھی اسی گاؤں کی تھی۔ وہ 1875 میں کراچی منتقل ہو گئے تھے اور ان کی روانگی سے قبل شادی کر لی تھی۔ اس وقت کراچی معاشی لحاظ سے عروج پر تھا۔ 1869 میں سوئز کینال کے کھلنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ممبئی کے مقابلے میں جہاز رانی کے لیے یورپ سے صرف 200 ناٹیکل میل کے فاصلے پر تھی۔ محمد علی جناح کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، جن میں سب سے چھوٹی بہن فاطمہ جناح تھیں۔ والدین مقامی گجراتی بولنے والے تھے اور بچوں کو کچھی اور انگریزی بولنا نہیں آتی تھی۔ جناح گجراتی اور اردو میں ماہر نہیں تھے، وہ انگلش روانی سے بولنے کے ماہر تھے۔ سوائے فاطمہ جناح کے ان کے بہن بھائیوں کے بارے میں بہت کم معلوم ہے کہ وہ کہاں آباد ہوئے۔ محمد علی جناح ممبئی میں ایک وقت تک اپنی خالہ کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد کراچی میں انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشنری سوسائٹی ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ہائی اسکول میں ممبئی یونیورسٹی سے میٹرک حاصل کیا۔ ان کے بچپن کے بارے میں بھی کہانیاں گردش کرتی رہی ہیں۔ وہ اپنا فارغ وقت پولیس کورٹ میں گزارتے تھے، اس کی کارروائی سنتے اور اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، اور مطالعہ کرنے کے لیے روشنی کی کمی کی وجہ سے اسٹریٹ لائٹ کا استعمال کرتے تھے۔ محمد علی جناح نے لنکزان میں بطور بیرسٹر تربیت حاصل کی اور ہندوستان واپسی پر ممبئی ہائی کورٹ میں داخلہ لیا اور قومی سیاست میں دلچسپی لی اور اس کی باقاعدہ مشق 20ویں صدی میں کی۔ پہلی 2 دہائیوں میں جناح انڈین نیشنل کانگریس میں نمایاں ہوئے۔ اپنی سیاسی کیریئر کے ان ابتدائی سالوں میں جناح نے ہندو مسلم اتحاد کی وکالت کی۔ کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان 1916 میں معاہدے کو تشکیل دینے میں بھی مدد کی۔ محمد علی جناح آل انڈیا ہوم رول لیگ میں ایک اہم رہنما بن گئے تھے۔ انہوں نے برصغیر میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک 14 نکاتی ایجنڈا بھی پیش کیا۔ جناح نے 1920 میں کانگریس سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ برصغیر کے مسلمانوں کی اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ 1930 کے اواخر تک برطانوی راج کے زیادہ تر مسلمانوں کو توقع تھی کہ آزادی کے بعد وہ ایک متحدہ ریاست کا حصہ بنیں گے، جس میں برطانوی ہندوستان کو شامل کیا جائے گا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی جانب سے خطبہ الہ آباد میں 1930 میں دیگر تجاویز بھی پیش کی جا رہی تھیں۔ علامہ محمد اقبال نے اس خطبہ میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر دیا۔ چودھری رحمت علی نے 1933 میں ایک پمفلٹ شائع کیا جس میں وادی سندھ میں ایک ریاست پاکستان کے نام سے وکالت کی۔ ابتدائی طور پر علامہ محمد اقبال اور محمد علی جناح مخالف تھے، لیکن علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم کو خط و کتابت کے ذریعے قائل کر لیا کہ وہ لندن سے اپنی خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے واپس آئیں اور آ کر قیادت سنبھالیں۔ یہ خط و کتابت 1936-37 تک جاری رہی۔ بالآخر قائد اعظم نے علامہ اقبال کو اپنا مرشد مان لیا اور ان کی تقریروں میں علامہ اقبال کا نظریہ نظر آنے لگا۔ 1930 کی دہائی ہی سے قائد اعظم ٹی بی کا شکار ہو گئے تھے۔ صرف ان کی بہن اور چند قریبی لوگ ہی ان کی اس حالت سے واقف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی بیماری کے بارے میں عوامی معلومات سے انہیں سیاسی طور پر نقصان پہنچے گا۔ کئی سال بعد ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ جناح اتنے جسمانی طور پر بیمار ہیں تو وہ رک جاتے، کیونکہ ان کی موت برصغیر کی تقسیم کو ٹال سکتی تھی۔ فاطمہ جناح نے بھی لکھا کہ اپنی فتح کی گھڑی میں بھی قائد اعظم شدید بیمار تھے۔ انہوں نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے جنون میں کام کیا اور اپنی صحت کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ بالآخر ان کی کوششیں رنگ لے آئیں اور 14 اگست 1947 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ابھرا۔ آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ آپ کی حالت مسلسل خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آپ نے اپنے زندگی کے آخری ایام زیارت میں گزارے۔ پاکستانی حکومت نے ان کے علاج کے لیے بہترین ڈاکٹرز بھیجے۔ ٹیسٹوں میں ٹی بی کی تصدیق ہوئی۔ ان کا وزن صرف اس وقت 36 کلو گرام رہ گیا تھا۔ ان کے ڈاکٹروں پر یہ واضح تھا کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں کراچی میں واپس آنا پڑے گا۔
تاہم جناح نہیں چاہتے تھے کہ ان کے معاونین انہیں اسٹریچر پر دیکھیں۔ 9 ستمبر تک انہیں نمونیا بھی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے انہیں کراچی واپس آنے کی تاکید کی۔ 11 ستمبر کی صبح انہیں کراچی پہنچا دیا گیا۔ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر الہی بخش کا خیال تھا کہ جناح کی ذہنی تبدیلی موت کے بارے میں پیشگی علم کی وجہ سے ہوئی۔ ان کا انتقال اسی رات 10:20 پر ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 71 سال تھی اور یہ 11 ستمبر کا دن تھا۔ ان کو 12 ستمبر 1948 کو مزار قائد کراچی میں دفن کیا گیا۔ ان کی موت پر ان کے دشمن بھی افسردہ تھے۔ نہرو نے کہا، ہم ان کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ وہ اپنی جستجو میں کامیاب رہا اور اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ ان کی وفات پر ہندوستان اور پاکستان میں سرکاری سوگ منایا گیا۔